کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا۔ بے شک اور بے حد درود اور بے حد سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے آقا محبوب رحمان محافظ پاکستان سبحان اللہ جناب سیدنا امام الانبیاء خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مقصود کائنات تاجدار کائنات رحمت کائنات رحمت کائنات بہار کائنات جمال کائنات سنگار کائنات آفتاب نبوت مہتاب رسالت جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی کریم آن پر، آپ کے عظیم اصحاب پر اور قیامت تک آپ سے وفا کرنے والوں پر، محبت کرنے والوں پر، آپ کی پیروی کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نہایت ہی واجب احترام جمیع سادات کرام اور جمیع عشاقہ مصطفیٰ غلامان اہل بیت، میرے حضور سے محبت کرنے والے جمیع افراد جہاں جہاں سے بھی آپ تشریف لائے، آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ میرے وطن کے ہر جبے کی حفاظت فرمائے، اس میں بسنے والوں کی عزت آبرو مال جان کا تحفظ فرمائے، اسے نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنائے۔ اللہ ویسے تو ہم امن کے قائل ہیں اور الحمدللہ اسلام سے زیادہ امن کا درس تو کوئی دیتا ہی نہیں۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عیسائیوں کے گرجوں کو تم نے آگ نہیں لگایا، حالت جنگ میں جب سب کچھ جائز ہے، حالت جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن کہا عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہیں انہیں تم نے نہیں جلا، درخت کو نہیں جلا، درخت کو کاٹنا نہیں، تو کہیں گھونسلہ جو ہے وہ نہ زمین پر آ جائے، چڑیا کے بچوں کو تم نے نہیں بخشا۔ تو لیکن امن کے ساتھ ساتھ غیرت کا بھی درس ہے، خالی امن کے ساتھ غیرت کا بھی درس ہے۔ الحمدللہ میرا اور آپ کا پیارا وطن، اس سے ہم بہت سی ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے آنکھ پاکستان میں یہ پہلی وجہ، ہمیں عزت ملی ہے، ہمیں روٹی ملی ہے، تو ہم اس کی پاکستان سے محبت کرتے ہیں کہ جہاں سے بندے کو عزت ملے، مقام ملے، اس جگہ سے پیار کرنا چاہیے۔ لیکن اور سب سے بڑی جو وجہ ہے پاکستان سے محبت کی وہ یہ ہے کہ اس دھرتی کو حضور کی نگاہ کرم ہم جمع کر لیں، تفریح کر لیں، ضرب کر لیں، کیونکہ ہم نے جانا حضور کے پاس ہوتا ہے۔ ہماری ہر بات کا روح جو ہے وہ ہم جب تک حضور کی طرف نہ پھیرے ہمیں نہیں مزہ آتا۔ تو آپ اندازہ کریں اس وقت مطلب ہماری سرحدوں پر جو تھوڑی سی پریشانی ہے، حالات ایسے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کریم خیر فرمائے گا۔ تو اس دھرتی کو حضور کی نگاہ کرنا، یہ سب سے بڑی بات، حضور کی نگاہ کرنا۔ اللہ آپ جلدی کریں، دروشی پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک
رکھیں سرکار کی گفتگو کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہا اسلام نے اگرچہ حضور کی ولادت پاکستان میں نہیں ہے، یہ شرف اس بچے کو نصیب نہیں ہے کہ ولادت ہے، یہ بھی شرف نصیب نہیں ہوا کہ حضور کا روزہ یہاں بنتا، یہ بھی اس سرزمین کو شرف حاصل نہیں ہے، لیکن ایک شرف حضور حاصل ہے. حضور نے پوری دنیا کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کہا اگر مجھے کہیں سے میٹھی خوشبو آتی ہے تو مرنے سے پاکستان کا مطلب کیا؟ 10 منٹ ہمیں بابا بارڈر پہ دے دیں، تقریر کروا دیں، رولے گی تو مزہ بے شک یہ ان غلاموں سے کون مقابلہ کر سکتا؟ ایٹم ہمارے پاس ہے لیکن 1% بھی ہمیں ایٹم پر اعتماد نہیں. ہمیں بھروسہ ہے کہ مصطفیٰ پہ بھروسہ ہے. کسی پہ بھروسہ ہے جی؟ میدان بدر میں یہی کچھ حضور نے مشورہ کیا، دسو جی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اور وہ مشورے کی وجہ یہ تھی کہ کوئی گورا قیامت تک تاریخ لکھتے ہوئے یہ نہ کہہ دے جی 1000 ادھر تھا تو 313 کو مروا دیا جا کر. حضور نے مشورہ کیا دسو جی جانا چاہیے یا نہیں جانا. تو سب سے پہلے جانشین رسول مکین روضہ رسول یار غار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ نے عرض کی حضور کلمہ آپ کو پڑھ رہے ہو آپ ہم سے پوچھ رہے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. حضور چلو تسی بس جتھے تک تسی جاؤ گے تاکہ غلام بھی تاکہ نہ جاؤ. یہ مشورہ کی، اس لیے میں بھی آپ سے مشورہ کرتا ہوں پاکستان میں بولنا ہے تو ذرا اگر تو جس کو ڈر ہے وہ نہ بولے، وہ جا بھی سکتا ہے. میں تو پاکستان میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کو میرے حضور کی نگاہ کرم نصیب اور مطلب ویسے طبیعت اس طرح نہیں ساتھ دیتی تو مگر ایمانی طاقت ساتھ ہونی چاہیے. پتہ چلے واگا بارڈر پہ جو فوجی ہمارے کھڑے ہیں کہ نشتر والے ہمارے ساتھ. پاکستان کا مطلب کیا؟ اور میں آپ سے چونکہ تھوڑا سا رینج بھی ہوں اس وجہ سے کہ کبھی تھوڑی میرا مزاج نہیں ہے گفتگو میں تو ایسی بات کرتا ہوں، لیکن اس لیے کرتا ہوں کہ سنت بھی ہے، اس سے تھوڑا سا تفنن نصیب ہو جاتا ہے تو ذوق کے اندر چاشنی آتی ہے. میں کہتا ہوں جس ہمارے نوجوان بہادر نے پیارے گرائے اس کا نام ہے حسن. تھوڑی سی ریالٹی کی طرف کرنا چاہتا ہوں، اس کو سمجھیں. اس کا نام ہے حسن تو یہ حال ہے، اگر اس کا نام علی ہوتا تو نعرہ حیدری. اس کا نام حسن ہے اور اگر اس کا نام علی ہوتا تو پھر دلی کے اندر اس وقت ڈاکٹروں نے بیٹھ کر کہنا تھا میں نے نہیں بچنا. پاکستان کے ڈاکٹروں نے بیٹھے ہوئے اگر ہوتا علی یہ ابھی ابتدائی عشق آگے دیکھیے ہوتا ہے. مردر پیتی ہو تم جانوروں کو مقابلہ کرتے ہو حضور کے غلاموں سے، ان فوجیوں سے مقابلہ کرتے ہو جنہیں زندگی سے زیادہ موت سے پیار ہوتا ہے، جن کی بہنیں مسلوں پر بیٹھ کر دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں، جن کی ماں گھر سے رخصت کرتے ہوئے کہتی ہے بیٹا جب ویسے تم آؤ گے تو مجھے خوشی ہوگی لیکن اگر تم شہید ہو کر آؤ گے تو زیادہ خوشی ہوگی. ان سے تمہارا تم ان سے پنگا لیتے ہو، باز آ جاؤ، اپنے کام سے کام رکھو. اور ہم بھروسہ ہمارا ایٹم پر نہیں ہے، ہمارا دیکھو تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر. لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا، اس لشکر کا افسر ایک نوری چادر والا تھا. ہم سے نہ پکڑا لو، ہم بڑے شریف لوگ ہیں ورنہ بعد میں پرابلم ہو جائے گی تمہیں. اور یہ پیغام ہے کہ ابھی تو انہوں نے علم عالم کا ریکارڈ توڑنا ہے جی. یہ بھی بڑی باتیں ہیں تاریخ کے اوقات میں اگر ہم جان کر دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، غزوہ ہند کا امتحان ابھی باقی ہے.
تفصیل میں جمعۃ المبارک میں نہیں جانا چاہتا کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے یا کب ہوگا یا اس کی تفصیلات کیا ہیں، مگر صرف ایک بات آپ کی وساطت سے میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے یا ہونا ہے یا اس کی تفصیلات کیا ہے، مگر اتنا میں سوال ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو غزوہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے دوستو، بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات، ایمانی توجہ کے ساتھ، جنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سریہ ہوتا ہے، غزوہ ہوتا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور کی تشریف فرما ہے۔ ورنہ اگر صحابہ کو بھیجے تو وہ غزوہ نہیں ہوتا، وہ سریہ ہوتا ہے، اور جس میں حضور فرمایا میں بھی آ گیا، غزوہ کہتے ہیں۔ اور دنیا کو میرے آقا نے یہ پیغام دیا، غزوہ ہند میں یا سنی جائیں گے یا سنی اکاتا جائے گا، میرے غلام جائیں گے، اور میں روحانی طور پر اس لشکر کی جو ہے وہ نگہبانی خود فرماؤں گا، جس سے حضور آدم سے فتح نہ آئے ایک ہی کتاب ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آواز ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نعرہ حیدری۔ ہمارا جھنڈا ہے کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، پاکستانی پرچم، جس میں سبز رنگ ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، ہم سے بات کرتے ہیں، شرم کرو۔ اور یاد رکھو، سبز رنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے امن والے، سلامتی سے ایک رنگ ہے، اور اس کے اندر ہمارے پرچم کے اندر یہ سبز رنگ اسلام کی ترجمانی کرتا ہے، اور سفید رنگ ہے، سفید رنگ یہ اقلیتوں کی علامت ہے۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو رہنے کا پورا حق ہے، دیا جاتا ہے، مگر اقلیت کو حق دیا جائے گا، گستاخ رسول کو نہیں حق دیا جائے گا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اقلیت کو رہنے دیا جائے گا، یہودی آئے، عیسائی آئے، کوئی بھی آئے، اس کو رہنے دیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کے چرچ کی حفاظت کی جائے۔ ہم سے بڑا امن والا کون ہو سکتا ہے؟ تم نے جوہنہ باد میں ہمارے حافظ کو جلا دی اور ہم پھر بھی نہ بولے، اس سے بڑی امن کی اور کیا آپ نے دلیل دی؟ 1400 سال پہلے کیا دینی ہے؟ تو میں آپ کو ماضی قریب کی دے رہا ہوں، وہ اس کی لاش دیکھو، اس کے جسد کو دیکھو، کیا کچھ کیا تم، اور اسلام کے دکھاؤ۔ اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم صبر کرنے والے۔ اور یہ ہمارا یہ جو ہے نا سفید رنگ، یہ اقلیتوں کی علامت ہے، اور اسلام آفاقیت پر بھی یقین رکھتا ہے، اور ہر انسان کو سوائے گستاخ کے پاکستان میں رہنے کی اجازت ہے۔ اور باقی چاند اس بات کی، دو باتوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم اپنی تقویم میں قمری کیلنڈر کو مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ چاند دنیا کو یہ بھی پیغام دے رہا ہے ادھر تھوکو کہ تمہیں تمہارا ہی خراب ہوگا، چاند میں تھوک نہیں سکتا، یہ تھوک واپس ہی آئے گی۔ اور باقی 5 رکنی ستارہ ہے اس کے اندر جی، وہ اس بات کی غماسی کر رہا ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، پاکستان میں رہنے والے سچے مسلمان ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی فرمانبرداری کرتے ہیں، تو ان سے جو ٹکرائے گا وہ پاش ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارا جھنڈا تو نہیں ہے پیغام دے گا۔ باقی چونکہ ایک بات میں نے یہ عرض کی کہ پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے جس رات کا انتخاب پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے جس رات کا انتخاب ہوا وہ 27ویں رات ہے، وہ رات اس سال کی سب سے بہترین رات ہے۔ اس رات کا انتخاب ہوا پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے، اور اس رات قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ، اور اسی رات اللہ نے پاکستان عطا فرمایا۔ قیامت تک قرآن بھی باقی رہے گا، پاکستان بھی باقی رہے گا۔ لکھنے کے لیے تو آیا ہی نہیں، کوئی کھیل تماشا سمجھا ہوگا تو میں نے، تو میں اب سمجھ گئی غزوے کب ہونا ہے یا ہو چکا ہے اس کی تفصیل نہیں، مگر
غزوہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کس نے جانے جانا خود تشریف لائے، اور یہی تو حضور کے زندہ ہونے پر دلیل بھی ہے، حیات النبی پر دلیل ہے۔ اگر قبر میں ہے یا پتہ ہی کچھ نہیں تو غزوے میں کیسے آئیں گے؟ اس کو غزوہ ہند اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، زندگی کی اصل اڑان ابھی باقی ہے، غزوہ ہند کا بھی امتحان باقی ہے، ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر زمین ہم نے، ابھی تو پورا ہندوستان خواجہ صاحب خواجہ نظام الدین اولیاء محمود اللہ سے پنگا لیتے ہو، خواجہ جنید سے پنگا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کشف الماجود داتا صاحب نے لکھی ہے، داتا صاحب کی کوئی کرامت نہیں ہے، سب سے داتا صاحب کے شاگرد کا سال پڑا، کہنے لگے کہ ہم تو بڑے چرچے سن کر آئے تھے کہ داتا یہ میری بہت بڑا ولی ہے، تو کرامت ایک بھی نہیں دیکھی، تو فرمایا کہ کیا تم نے اس پورے سال میں یہ دیکھا ہے کہ میں حضور کی شریعت کی مخالفت کرتا ہوں؟ کہا نہیں دیکھا، کہا اس سے بڑی تمہیں کیا دلیل دوں؟ لیکن ایک کرامت داتا صاحب کی آج آپ کو میں بتاتا ہوں، پاکستان میں میرے داتا یہ دلی کی کرامت ہے۔ پروفیسر مسعود نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، اس نے کہا کہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے جہاں پر وہ اپنے مذہبی معاملات کھل ڈل کر سکیں؟ تو اقبال کہتا خیال کیسے نہ آتا، فجر کی نماز آتی علی میری کی چوکھٹ پہ پڑھا کرتا تھا۔ 1940 کے اندر یہ تاریخ کے جھڑوکوں سے، تاریخ کی کھڑکیوں سے کچھ باتیں، 1940 کے اندر محترمہ جناب فاطمہ جناح اور قائد اعظم محمد علی جناح نے داتا صاحب کی قبر انور پر آ کر حاضری دی اور عرض کی آپ 32 میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، 1932 میں قائد اعظم بر صغیر چھوڑ کر چلے گئے، بر صغیر چھوڑ کر گئے اور انگلینڈ میں برطانیہ میں مقیم ہوئے، تو صبح حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی کیفیت دیگر پہنچی، آپ کے روم ایک نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کو حضور خواب میں دیدار کرواتے ہیں، مجھے حضور نے آج عالم ظاہری میں اپنا دیدار کروایا۔ سرکار نے فرمایا محمد علی جناح تیاری تم کرو، پاکستان ہم بنائیں۔ ایسے حضرت قطب مدینہ میرے پردادا مرشد حضرت قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ 1947 کے اندر 14 اگست کو حضور کے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے تھے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، خیر کی خبر ہو۔ آواز آئی گنبد خضرا سے، یہ جذبات میں بات نہیں کر رہا، تاریخ ہے۔ سرکار نے فرمایا ضیاء الدین تار ملاؤ، تار ملا کر دیکھو پاکستان بن چکا ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ جو پاکستان کا کھاتا ہے وہ ہاتھ بھی اٹھائے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ تار ملاؤ، کسی کو کہو رابطہ کرے پاکستان، دیکھو ریڈیو پاکستان کو جا کر سنو، پاکستان بن چکا ہوا ہے۔ ایک نگاہ اٹھے مصطفیٰ کی، پاکستان وہاں سے وجود میں آ جاتا ہے۔ ظالموں بدبختو، پیشاب تم گائے کا پیتے ہو اور مقابلہ مصطفیٰ کے نگاہ کرم سے کرتے ہو، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پاکستان کل بھی سلامت تھا، پاکستان آج بھی سلامت، پاکستان کل بھی سلامت رہے گا۔ ہم ان مولویوں کے ساتھ نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی بے بھی نہیں بننے دیں گے، کانگریس کے مولوی اور جنہوں نے ایکسپریس نیوز کے اندر آج بھی بیٹھ کر انٹرویو دیے اور کہا ہم تو مجبوراً پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہمارے بس میں ہوتا تو ہم پاکستان کی بے بھی نہ بننے دیتے۔ ظالموں، تمہارے بس میں کیسے ہو سکتا تھا تم پاکستان کی بے نہ بننے دیتے؟ پیر جماعت عیسیٰ نے پاکستان کا نور بنا دیا، اس نے نور بنا دیا، تم ابھی بے پہ پہنچے ہوئے ہو۔ اس ملک کے ساتھ جس نے پنگا لیا وہ سفر 80 سے مل جائے گا۔ جس ملک کی حفاظت ہمارا ایٹم نہیں کر رہا، وہ تو بڑے بڑے ملکوں کے پاس ہے، پاکستان کی حفاظت مدینے والا کر رہا ہے۔ 11 ستمبر 1965 میں جو ہماری جنگ ہوئی سیالکوٹ کے اندر، میں جب ضیاء الدین عباسی شہید ہوئے تو شہادت کے بعد ان کے والد گرامی کو صدر ایوب نے بلایا اور کہا کہ ہم نے آپ کو ستارہ جرت دینا ہے، تو ستارہ جرت ہاتھوں میں تھماتے ہوئے کہا
کہ ایوب علی ہوں، میں صدر ہوں، میرے پاس بڑے بڑے اختیارات ہیں، تو کوئی تمہاری آرزو تمنا حسرت آج کا کوئی ہوتا تو کہتا ہے ڈیفنس میں 6 پلاٹ لے کر دے دو. کیا شان ہے شہید کے باپ کی. میدر عباسی کے والد نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے، میں نے اڑا کے مدینے پہنچا میں نے حضور نے روزے پہ پہنچا. کیا آرزو کی ہے جی. اور عاشق کی آرزو یہ ہوتی ہے، عاشق کی تو آرزو ہے جیندے جیندے ایک باری سونے کا روزہ دے. تو میں پہنچا دیا آپ کو. صدر ایوب نے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ مدینہ شریف میں پہنچے، حضور کے روزہ پاک کے پاس بیٹھ کر رو رہے اور روئی جا رہے اور شکریہ بھی ادا کر رہے. روتے روتے آواز آئی سرکار کے روزے کے پاس سے قریب قریب مسجد نبی شریف کا ڈیوٹی پر مامور جو خادم تھا کہنے لگا تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جو میجر عباسی کو جانتا ہو؟ تم کہتے ہو خبر نہیں ہوتی، تم کہتے ہو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کلمہ کیوں پڑھتے ہو اگر پتہ کچھ نہیں ہے؟ حضور سے دور کرتے ہو امت کو. صدیق اکبر نے تو یہ پیغام دیا. تفسیر امام رازی، تفسیر کبیر کے اندر امام رازی نے لکھا کہ صدیق اکبر کی آخری وصیت کیا تھی. اور میں پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے کفن نہیں پہنانا، یہ نئے کپڑے زندہ لوگ پہنے، جن کپڑوں کے اندر میں وصال ہو رہا ہے انہی کپڑوں میں دفنا دینا. اور دوسری میری وصیت یہ ہے یا علی علی زانا مدو، جدوں علی جدوں میرا آخری وقت آ جائے میں نے انہاں اچھا غسل دیں جنہاں اچھا تم ضرور کو غسل دیں. یاد رکھیں حضور کو غسل اس لیے نہیں دیا گیا کہ پاک کرنا مقصود تھا، یہ میں قدم قدم پر سوچ کے زاویے میں کہیں بات نہ آ جائے. سرکار کو غسل پاک اس لیے دیا گیا حضور پانی آپ کے جسم سے لگ جائے گا، ہم فیض حاصل کرتے ہیں. حضور تو پاکوں کے سردار ہیں، پاکوں کے سردار. چلو بچپن میں تو پیدا ہونے کے بعد سب کو غسل دیا جاتا ہے، سب کو دھویا جاتا ہے. اور جب حضور کی ولادت ہوئی دائیوں نے آپ کو دھونا چاہا تو آواز آئی اپنے ہاتھ پیچھے کر لو. کس کو دھو رہی ہو؟ یہ تو خود بھی پاک ہے، جو ان کے لڑ لگ جائے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا. حضور تو بچپن سے پاک ہے، ازل سے پاک ہے، جس پہ حضور ہاتھ رکھتے وہ پاک ہو جاتا ہے. حضرت مالک بن سنان نے یہاں تو آزما فیض ہو جاتا ہے لوگوں کا، کہتے بات نہیں سمجھ آتی، سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. ذرہ عشق نبی حق طلب سوز صدیق کو علی حق طلب. سمجھ آ جائے کہ جب صدیق اکبر جیسا عشق نصیب ہوا. غزوہ احد میں حضور کا خون مبارک بہ رہا ہے. حضرت مالک بن سنان آئے اور چوسنا شروع کر دیا، حضور کا سارا خون پی گئے. تو دیکھنے والوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ قرآن تو کہتا ہے خون حرام ہے، اس کو نہیں پی سکتے، کیوں پی رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا قرآن نہیں کہتا خون حرام ہے، اور میں رب کا معبود ہو کر کہتا ہوں جس کے پیٹ میں میرا خون چلا جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. ان کو کس نے کہا تھا کہ خون پینا چاہیے؟ اقبال سے پوچھا، اقبال کہتا ہے کس نے کہا کہ یہ جبر و قہر نہیں عشق و مستی ہے، کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی. ان کو عشق نے بتایا تھا. تو حضرت میجر ضیاء الدین عباسی، اس سے پہلے حضرت صدیق اکبر کی بات سنو، یہ کوئی نہ کہہ دیتی ہمیں تاریخ کی باتیں سنا رہے، تفسیر کی بات بھی سن لو. حضرت صدیق اکبر کا جنازہ حضرت مولا علی نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا. ہم جدا نہیں مانتے. میں کہتا ہوں بغیر حب علی کے جنت نہیں ملتی، بغیر حب علی کے جنت نہیں ملتی، اور بغیر حب صدیق کے مولا علی بھی نہیں ملتی. یہ بات ذہن میں رکھیں. آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ. تو فرمایا کہ ابھی جا کر حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا حضور میرا نام نہ لینا، نام نہ لینا، بے ادبی ہے. صدیق اکبر نے کہا میرا نام نہ لینا. نام اس کے آگے دیا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ نام نہیں لینا، یہ نہ بتانا کہ ابو بکر آ گیا ہے، بس کہنا جال غلام، حضور غلام مصطفیٰ آ گیا ہے، غلام آ گیا، غلام آ گیا، بس اتنا کہنے کی دیر تھی. چابی میری امی کے پاس تھی، سیدہ ام المومنین کے پاس، تالا لگا ہوا تھا. امام راضی کو جا کر پوچھو یہ کیوں لکھا ہے، مجھ سے مت پوچھنا، یہ حوالہ مجھ سے کوئی بھی نہ پوچھے، امام راضی سے پوچھو کیوں لکھا ہے. امام راضی فرماتے ہیں قد فتح الباب، چابی لگائی نہیں تالے کو، دروازہ خود بخود کھل گیا. آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب اوصل الحبیب الی الحبیب. اس کا ترجمہ میں محبت میں یوں کیا کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا ابو بکر جب غار ثور میں جا رہا تھا تو استقبال کر رہا تھا، آج میرے مزار میں تو آ رہا ہے نبیوں کا سلطان استقبال کر رہا ہے. پنجابی سننا تاکہ چاسا ہے.
مجھے حضور کے پاس لے جاؤ. یہ کیوں کہا آپ نے؟ بس آپ کوئی یہ وصیت عجیب ہے کہ جہاں مرے ہوئے نہیں بتایا جاتا. آپ نے کیوں کہا کہ مجھے حضور کے پاس لے جانا؟ پیغام دینا تھا لشکر میں بیٹھنے والوں کو, کسی کے ذریعے پیغام جانا تھا. فرمایا ان کو بتا دو تم ہمیں زندگی میں حضور کے پاس جانے سے منع کرتے ہو. آج بھی لاہور کے اندر ایسے ایسے مولوی بیٹھے منبروں پر کہتے عمرہ ہو گیا مکے میں مدینے جانے کی لوڑ کوئی نہیں. مدینے کیا ملنا جا کر, بس عمرہ تو مکے میں ہو گیا. کہا یہ پیغام دینا تھا لوگوں تم ہمیں زندگی میں حضور کے پاس جانے سے منع کرتے ہو. ہمارے تو جنازے بھی حضور کے پاس جائیں گے, تو مر کر بھی حضور کے پاس جائیں گے. پیغام دیا تو کہا نام نہ لینا, بس کیا دینا غلام آ گیا. حضرت میجر ضیاء الدین عباسی شہید کے والد گرامی کھڑے ہو, کہا میں اس کا باپ رکھتا ہوں, والد رکھتا ہوں, میرا بیٹا خادم نے آپ کو چٹھی ڈال دی. کیوں نہ شروع کر بوسے لیے. کہا خیر ہو, کہا کس وجہ سے میرے بوسے لے رہا ہے؟ کہا کہ میں نے 11 ستمبر کی رات, تاریخ پاکستان میں یہ بات درج ہے, اب 11 ستمبر کی رات خواب میں نے دیکھا حضور اپنے یاروں کے ساتھ آئے. مسجد نبی کا خادم کہہ رہا ہے, ادھر گلی کا خادم کہے کہ میں نے دیکھا. ہمیں اس پر یقین ہے جس نے خواب حضور کو دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا ہے. اور وہ تو مسجد نبی کا خادم کہتا ہے مجھے حضور کا دیدار نصیب ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں, مولا علی نے ایک لاشے کو پکڑا ہوا, مولا علی نے مشکل کشا نے ایک لاش, ایک جسم کو پکڑا ہوا, ایک لاشا پکڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ ضیاء الدین ہے. میجر ضیاء الدین ہے. یہ پاکستان کی رکھوالی کون کر رہا ہے؟ یاد رکھو میرے پاکستان وطن کا جو کوڈ ہے وہ 92 ہے, 92. پاکستان کا کوڈ کیا ہے جی؟ ہاں, پوری دنیا سے کوئی نمبر ملاتا ہے تو 0092. پاکستان کا کوڈ ہے 92 اور حضور کا نام ہے محمد, اس کے بھی عدد بنتے 92. فرمایا پاکستان کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ محمد کے قبضے میں ہے. پاکستان کی طرف کوئی ریلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ فنا ہو جائے گا, نیست و نابود ہو جائے گا. پاکستان کی حفاظت ایٹم بم نہیں کر رہا, پاکستان کی حفاظت رب کا سجن فرما رہا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا ہوگا؟ انہیں زور نہ نہیں, انہیں ڈرنا. پتہ چلے مودی پہ گھر تم پتہ چلے کہ حضور عاشق بول رہے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مقابلہ کرتے ہو مودر پی کے, تمہیں تو پاکیزگی کا نہیں پتا. تم جس کا مودر پیتے ہو یہ تو لنگر میں کھا جاتے ہیں, یہ تو گائے ذبح کرنے والے لوگ ہیں تو اس کو کھاتے ہیں. اور مقابلہ ان کا تم نے پہلے بھی تاریخ خزمائی ہے. تم کفایت علی کافی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے, تم صدر الدین آزودہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. امام محمد رضا بریلوی نے تمہاری سرزمین میں سکہ منوایا ہے. لاکھوں سلام ہو اس سرزمین پر جہاں امام محمد رضا لیتا ہوا ہے. اور جس نے دو قومی نظریہ پیش کیا اور باطل کو للکارا, اعلیٰ حضرت کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا عدالت میں. آپ نے فرمایا میں نے جانا ہی نہیں. کہا جی کیوں نہیں جانا؟ وہ خود آ کر اٹھا کر لے جائیں گے. فرمایا میں سے عدالت ہی نہیں مانتا. میں عدالت مانوں تو میں امام محمد رضا نہیں رکھتا. فرمایا میں نے جانا ہی نہیں. جس کو کہو مقدمہ میری بریلی میں آ کر سامنے بیٹھے. سبحان اللہ. آپ اتنے بڑے بڑے شعر لیتے ہو, تمہیں بھول ہے. تو کہا کہ حضور نے مجھے فرمایا, کیا بات ہے, کیا جملہ ہے میرے آقا کا, غلط ہو تو میرا ہے نا جی, تو صحیح ہو تو قبول کر لینا. سرکار نے فرمایا کہ آج سیالکوٹ کے اندر میجر نے ایسی جنگ لڑی کہ مجھے بدر کی یاد تازہ کر دی ہے. بدر کی یاد تازہ کر دی ہے. اور کہا حضور آپ نے یہاں کیوں بلایا, کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ فرمایا اس لیے بلایا ہے کہ اس نے پاکستان کی حفاظت کی ہے, اس کا جنازہ میں خود پڑھا اور اسے بقیع شریف میں دفناؤں گا. اور اٹھانے والے مولا علی ہیں. اور ابھی جس نے راکٹ طیارے گرائے وہ حسن ہے. ابھی تھوڑی سی ڈھیل دے دی ہے, یہ سمجھ لو مس کال گئی ہے تمہیں. اگر اس کے بعد آگے آ گئی تو تمہارا بچنا ہی کچھ نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور دیکھتے نہیں کتنا جوش و خروش ہے. جنگ میں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں, لیکن شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. حالے غنیمت کشمر گشائی اللہ. اور کشمیر کے ایک سید بادشاہ تھے, تو وہ لوگ تشریف لائے بڑی شوق کو ڈھونڈتے کسی پروگرام میں. علامہ اقبال بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے علامہ اقبال کو دیکھا تو
یہ بنانے والے ایسے ہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیر پوری حضرت مولانا حامد بدایونی، اتنے بڑے بڑے لوگوں نے پاکستان بنایا ہے، تو اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ تو قائد علامہ اقبال نے اتنا کام کیا جی، سو لاکھوں سلام ہو جی۔ ویسے اقبال بھی لاہور میں نہیں رہتا، اقبال بھی مدینے میں ہی ہوتا ہے۔ یہ بات پکی ہے، اقبال کی قبر بھی یہاں بس آتا جاتا رہتا ہے، لیکن وہ رہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ممبر پر بیٹھ کر سبحان اللہ۔ علامہ اقبال کی قبر یہاں ہے، بس آتے جاتے رہتے ہیں، روح آزاد ہوتی ہے نا، چکر لگاتے رہتے ہیں، اصل ان کا مسکن مدینہ ہے۔ اور یہ اقبال کی اپنی دعا تھی، اقبال کی ہر دعا قبول ہوئی، یہ بھی دعا تھی، حضور مجھے مدینہ شریف بلا دیجیے۔ تو انہوں نے علامہ اقبال کو دیکھا تو رونا شروع ہو گیا، تاکہ مار جی کیا ہو رہا ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ نماز کا وقت ہے آئے اور حضور تشریف فرما سارے اور حضور جماعت نہیں کروا رہے، تو ایک ساتھی آگے کھڑے عرض کرتے ہیں حضور جماعت کیوں نہیں کروا رہے؟ فرمایا اقبال آ رہا ہے، اقبال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اقبال سے کہا کیسے گئے پھر تم؟ کہا حضور نے یاد کیا، کہا میں بیٹھا ہوا تو فرشتے آئے اور کہا فرشتے بزم رسالت میں لے گئے، فرشتوں نے اٹھا کر مجھے حضور کی بات تو ان کا جی وہ میں نے خواب میں دیکھا، حضور نے آپ کیا بات ہے جی، یہاں آ کر عقل موت ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال پہنچے، سرکار نے فرمایا اقبال میرے سجے پاسے کھڑو، سجے پاسے کھڑو۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے علامہ اقبال اور پیر صاحب، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، تو پیر صاحب فرمانے لگے کہ اقبال تیرا ایک شعر مجھے بھی یاد ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زورے بازو، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، یہ شعر ہمیں بھی یاد ہے۔ تو علامہ اقبال کھڑے اٹھے، کہنے لگے میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے، میرا شعر پیر جماعت علی شاہ کو زبانی یاد ہے، میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ تو کہا کہ میں نے علماء سے پوچھا کہ یہ درویش میں نے جو حضور کی کچہری میں دیکھا تھا، تو انہوں نے بتایا یہ داتا صاحب کے پاس رہتا ہے۔ پاکستان ہلکے نہیں جذبے چاہیے جی، پاکستان کا مطلب کیا؟ جنگوں میں بیان تو نہیں ہے، ویسے میں کہتا ہوں واقعہ بارڈر پہ لے جائیں 10-15 منٹ ہمارا بیان کروا دیں، مہربانی ہوگی، فوج کو چاہیے نہیں 10-1 منٹ ہمارا، ہم سارے اکٹھے چلے جائیں، ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں۔ آج سنت تو کبھی بھی نہیں ہٹے، وہ دوسرے مولوی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نہیں ہیں، ہم تو اہل سنت فوج کے ساتھ ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ تو اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاکستان کی حفاظت خود کرتے ہیں، میرا ایمان ہے، پاکستان کی حفاظت حضور کرتے ہیں، الحمدللہ حضور کی حفاظت خدا فرما رہا ہے، پاکستان کی حفاظت حضور کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے جنگ آتی ہے تو لوگ تو بھاگ جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جناب لے چلو، ہم پاک فوج کی شانہ بشانہ نہیں کرتے، اس سے آگے ہو کر کھڑے اسی یقین ہے جناب، آؤ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، حدیث شریف پڑھ کر حیرانگی ہوئی کہ سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر غزوہ ہند ہو، فرمایا جب غزوہ ہند ہوگا تو میرے پاس جتنا مال ہے میں غزوہ یہ ہند کے اندر حضور نے فرمایا سارا مال پیش کر، اور حضور نے فرمایا میری آرزو ہے، یہ نسائی کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میری آرزو ہے کہ میں غزوہ ہند میں شہید ہو جاؤں۔ چھوٹی بات ہے، میں غزوہ ہند میں شہید ہو جاؤں، اتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ پاکستان کو انہوں نے کیا کیا ہے، لاکھوں سلام ہو جی پاک فوج کو، جو صبح شام پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دے۔ اور ویسے بھی میں یہ بات کہتا ہوں پاکستان مٹنے کے لیے تو آیا ہی نہیں، یہاں آرجمے کے بعد پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت اللہ، پوری دنیا میں پاکستان میں اس نے کیسے مٹی یار؟ ایک بچہ اٹھتا پھرتا ہے کہتا ہے میرے ساتھ میرے ماں باپ کی دعائیں، تو پاکستان اٹھتا پھرتا ہے کہتا ہے حضور کی دعائیں میرے ساتھ۔ اور میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ درویش، وہ لہر فیصل آباد کے وہ درویش جنہوں نے
یہ جملہ کا صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ ہے جی سلام ہے جی لاکھوں کی تربت پر سلام ان کا تھا وہ وقت آنے والا ہے جب پاکستان کی ہاں میں ہاں ہوگی اور پاکستان کی نہ میں دل میں نہ ہوگی بس ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ڈرے نہ جوش اور جذبے سے کام لیں اور کہیں ہاں کہیں ہمارے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوتے ہمارے فیصلے گنبد خضرا ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے ہم نہیں کہتے جی یہ چیز سستی کرو وہ کرو ہم کہتے ہیں میں بھی کرو میں بھی نہ دو کوئی بات نہیں نہ دو ہم بھوکے پیاسے رہ لیں گے لیکن وطن پر کوئی آنچ نہیں آتی انشاءاللہ وطن پر آنچ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ مالک ان لمحات کے اندر یہ دعاؤں کی قبولیت کا بیلا ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو دین تخت پر آ جائے دین تخت پر آ جائے اور ایٹم پر تو چونکہ بھروسہ نہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بدر میں جانے سے پہلے پوچھا جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے وہ اس لیے پوچھا تھا کوئی یہ نہ کہتے کہ مروا دیے ہے تو صحابہ نے کہا حضور کیسی بات ہے حضرت سعد نے ایسا جملہ کہا حضرت سعد نے یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں سمندر میں گھوڑے ڈالو یا سمندر اتنے گھوڑے پڑے پائے تو حضور نے غلامہ نے پائے اور حقیقتاً ڈالے سمندر میں گھوڑے ڈالے اور گھوڑوں کے جو سونگ تھے ان کو بھی پانی نہیں آتا وہ کہہ رہا تھا سمندر ضرور ان پر حضور سے میں بھی محبت گھوڑے ڈال دی حضرت سعد نے کہا حضور آپ چلیں بس چلیں تو حضور اتنا مسکرائے کہ دیکھیں ہم جب ہنستے ہیں تو دانت ظاہر ہوتے ہیں حضور کی داڑھیں ظاہر سبحان اللہ بدت نواجی حضور کی داڑھیں ظاہر ہو گئی کتنی خوشی سرکار نے دان کی سبحان اللہ کل کی فکر مسال آج میں بدر بل جا رہے ہیں تو میں نے وسائے بدر بل جا رہے ہیں میں نے وسائے میں بدر بل جا رہے ہیں تو میں نے وسایا بدر بل جا رہے ہیں میں نے وسایا اور ایسا ہی ہوا جب حضرت سعد کا وصال ہو گیا تو آپ اللہ اکبر آپ کا نہیں یہ بازو کٹ گیا تھا خون نہیں رکتا تھا اس رگ کا خون نہیں رکتا تھا تو اور سر سے بھی خون کو فوارے نکلتے تھے کوئی بازو کٹ گیا تھا تو آپ کا سر حضور کی گود میں رہے سبحان اللہ کہا حضور آپ کے چہرے پر چھینٹے پڑتے ہیں اور وہ بھی خون کے فرمایا اس کا خون پاک کیا ظہوری قصوری تو کہتے ہیں زندگی دا مذاب سرکار دے ہوئے موت آوے تسار ہوئے دلدار دے ہوئے وہ ہوئے کی بات کرتے ہیں یہاں تو چوری ہے یہاں تو چوری ہے بس یہ کہتے کہ وصال ہو گیا حضرت سعد کے گھر والے آپ کو لے گئے تو حضور نے فرمایا جلدی کرو حضور کبھی زندگی میں اتنا تیز نہیں چلے جتنا حضرت سعد کے جنازے میں اور ایسے یہ ایڑی نہیں لگاتے اپنے پاؤں اپنے پنجے صحابہ نے عرض کی حضور صحابہ کہتے ہیں ہمارے تسمے ٹوٹ گئے ڈیوٹیوں کے اتنا تیز چلے کسی کیا حضور حکم فرماؤ سی تنو گندے میں بٹھا دے آپ اتنا تیز کیوں تشریف لے کر جا رہے فرمایا اہتزا العرش فرمایا آج سعد کی موت نے اللہ کا عرش لیا اللہ کا عرش لیا کام کیا اللہ کا عرش اور فرمایا کہ اتنے فرشتے مدینے میں آ گئے کہ مدینے میں پورا پاؤں رکھنے کی جگہ بھی کام کی صرف حضور نے وسایا اسی بھی آج بھی کام کر رہے ہیں حضور دیکھ کے مدینے گنبد خضرا کہہ رہے ہوں گے اور دیکھو آواز کتنے تک آ رہی ہے پاکستان کا مطلب کیا خوش ہوتے ہیں سائیں تو نہ رہتے خوش ہو جانے تو اور ساتھ پھر دفنایا خود دفنایا حضور پہلے قبر میں لیٹے کیا بات ہے قبر میں حضور خود لیٹے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی یہ دعا دو صحابہ کے لیے ہوئی ایک حضرت طلحہ کے لیے اور ایک ان کے لیے کہا یا اللہ سعد نے بڑی وفا کی بڑے اوکھے میلے میں ساتھ دیا آج بھی کچھ لوگ پاک فوج کے خلاف قوم کریں اوکھے میلے میں ساتھ دینا چاہیے تو حضور نے عرض کیا یا اللہ اوکھے میلے میں سے مجھے ہنسایا تھا اور کچھ نہیں کیا ہنسایا تو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں پیٹ پیش کرتا ہوں جب تیری اور ساتھ کی ملاقات ہو نا تو رنگ کچھ یہ ہو کہ تجھے دیکھ کر مسکرا اور تو اس کو دیکھ کر مسکرا اب رب تو مسکرانے سے پاک ہے یا اللہ بس یہ میری آرزو ہے بس اب قانون نہیں دیکھنا تو نے قدرت دیکھنا بس ساتھ تجھے دیکھ
کر مسکرا رہا ہوں، اس ساتھ کو دیکھ کر اپنی شان بے نیازی کے مطابق مسکرا رہا ہوں۔ اور پھر حضور آپ جب دفنایا تو سرکار عالم علیہ السلام پریشان بھی ہوئے اور بعد میں خوش بھی ہو گئے، تو صحابہ نے کہا حضور وجہ کیا؟ فرمایا میرے ساتھ کو قبر میں دبوچ دیا، اسے دبایا۔ تو اس کے حضور ساتھ نیک نہیں تھا، کہا جی نیک ہے تو حضور دبایا کیوں؟ فرمایا ایسے نہیں دبایا، ایسے بیوی چوہے سے دبایا، ایسے دبایا جیسے ماں اپنے پتر کو دبا دیا۔ آغوش میں دے، آغوش میں رشتے خوش ہو کے آج حضور کا غلام آ گیا۔ ہم نے تو ان غلاموں کی کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں الحمدللہ، تو اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ یہ پاکستان مٹنے کے لیے مارز وجود میں نہیں آیا، یہ قیامت تک ثابت، یہ ثابت رہے گا، یہ قائم رہے گا۔ اس کو حضور نے، میں کہتا ہوں تو پاکستان کی تعریف کیا، حضور نے این دیکھ کر پاکستان بڑھ گیا، حضور نے دیکھ کر امت خضرات پاکستان بڑھ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا مجھے حضور نے دیدار کروایا، اور ویسے بھی یہ ایکسپریس نیوز کا بھی انٹرویو ہے، مبشر لقمان کا یہ انٹرویو ہے، جب اس نے پرنس عمر سے یہ بات پوچھی تھی کہ تمہارا جو دادا تھا خان آف اللات جو بلوچستان میں تھا، انہوں نے یہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیوں کیا؟ بڑی اہم بات، بڑی اہم، اس سے جو نقطہ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات ہے کہ تمہارے دادا جان نے جو پاکستان کے ساتھ الحاق کیوں کیا؟ وہ بلوچستان کی آزادی کے قائل تھے، تو کہا کہ تمہارے دادا جان نے الحاق کا فیصلہ کیوں کیا؟ تو پرنس عمر نے کہا میں نے بھی یہ سوال اپنے دادا سے پوچھا کہ ہم جاگیردار لوگ ہیں تو ہم اپنی ریاست الگ رکھتے ہیں، ہم نے فیصلہ کیوں کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے؟ تو کہتا ہے صبح پاکستان بننا تھا، اور خان آف اللہ کہتا ہے رات کو مجھے حضور نے اپنا دیدار۔ یاد رکھو ان کے کرم کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، بے شک یہ یاد رکھنا، ان کے کرم کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کے کرم کے لیے اس کی ضرورت، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، بالکل نہیں گزارا، یہ شریعت ہے، لیکن کرم سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو ایک وقت آئے گا، بخاری کی حدیث ہے، اسے آصفتہ کی حدیث ہے، فرمایا صبح بندہ مسلمان ہوگا، شام سے پہلے کافر ہوگا، قیامت کے قریب ایسا بھی حال آ جائے گا، ایسا صبح بندہ مسلمان، شام کو کافر، شام کو مسلمان، صبح کافر۔ فرمایا یہ تو ہوگی مومنوں کی عادت، اور ایمان کی عادت یہ ہوگی ایمان خود پریشان ہوگا، اور حضور نے ارشاد فرمایا ان المدینہ ان الایمان لا یعرض الى المدینہ کما تعرض الحجۃ الى جحرها، فرمایا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے، ایمان سمٹ کر مدینے میں ایمان سمٹ کر مدینے میں آ جائے۔ آپ بڑی دن سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میں یہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، بے ادبی نہیں ہے، سوال میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان مکے میں کیوں نہیں جا؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ سواب کی باتیں کرتے ہو نا، اسے جھگڑتے ہو نا، 1 لاکھ نماز کا سواب ہے مکے میں، تو ایمان مکے میں کیوں نہیں گیا؟ طواف مکے میں، ایمان مکے میں کیوں نہیں گیا سمٹ کر؟ اور حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایمان سمٹ کر مدینے میں چلا جائے، تو طواف مکے میں ہے، ایمان مکے میں کیوں نہیں جا رہا؟ صفا مروہ مکے میں ہے، مینا مکے میں، مزدلفہ یار حجر اسود مکے میں ہے، مقام ابراہیم مکے میں ہے، حتیم مکے میں ہے، تو ایمان مکے میں کیوں نہیں جا رہا؟ ایمان مدینے میں کیوں جا رہا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، جس کو ثواب کی ضرورت ہوگی مکے بھاگے گا، جس کو ایمان کی ضرورت ہوگی مدینے میں۔ صدقے جاؤں حضور کے فرمان پر، حضور نے فرمایا من استطاع منکم فلیمت بالمدینہ، فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے۔ عرض کہ حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا جو مدینے میں مرے گا اس کو میں جنت میں لے کر۔ عرض کہ حضور کیوں؟ باقی کے لیے یہ پیکیج کیوں نہیں ہے؟ فرمایا پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں، اس کو میں مدینے میں لے کر۔ تو یہ سب کچھ مدینہ 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 کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ مدینے میں حجر اسود نہیں ہے، صفا مروہ نہیں ہے، ملتزم نہیں ہے، کعبہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ مدینے میں کچھ نہیں ہے؟ جس کی وجہ سے رب نے کعبہ بنایا وہ تو مدینے میں ہے نا۔
سرتا و قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے، میری جان ہے، میری جان ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیدار کرنا ہے تو کرم کے لیے نیکی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کرم کے لیے خالی دل کی ضرورت ہوتی ہے، جسے چاہا در پہ بلا خانہ اللہ کو حضور نے اپنا دیدار کروا دیا جائے۔ کمال نہیں ہے، غازی نورالدین شہید کے جنازے میں حضور آ گئے اور پھر جماعت علیہ صاحب نے کہہ دیا حضور ساری زندگی حدیثیں میں پڑھاتا ہوں، دیدار کر کھانے کے ہڈے میں کروا دیتا ہے، کرم کی باتیں ہیں، کرم کی بات ہے۔ تو خان اللہ حضور کا دیدار ہوا، سرکار نے فرمایا پاکستان اسلام کے نام پر بن رہا ہے، اگر چاہتا ہے کہ قیامت تک ممبر پر تیرے تذکرے ہو تو ووٹ پاکستان کو دے رہا ہے۔ تو صبح پاکستان کے ساتھ علاقے میں آج جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر میری بات مکمل ہے، تو میں کہتا ہوں پاکستان تو پاکستان ہے، پاکستان کے صوبے بھی حضور کی مرضی سے بنے۔ پھر جملہ دہراؤں غور کیجیے، پاکستان تو پاکستان ہے، میرے نوجوان ساتھیوں طلباء یاد رکھنا پاکستان کے صوبے بھی حضور کی مرضی سے بنے، پاکستان کے صوبے حضور کی مرضی سے بنے، انشاءاللہ اس کو زوال نہیں آئے، بس ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہم کوشش کریں، جد و جہد کریں، حضور کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، اور جو جتنے محکمے کوئی بھی محکمہ ہمیں تو اتنے نام ہی نہیں آتے، بس میں اتنا ہی کہتا ہوں جتنے محکمے پاکستان کے ساتھ ہیں اصل رضا ان کے ساتھ ہے، اور جتنے مولوی پاکستان کے مخالف ہیں ہم ان کے مخالف ہیں، ہم سے کوئی تعلق نہیں، بس جو پاکستان کی بات کرے گا ہم پاکستان ہے تو ہم اور پاکستان کی اصلی تصویر وہی ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ اس میں فیصلہ وہی ہوگا جو قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہوگا، پھر کوئی گستاخ بھی زندہ بچ کر نہیں جائے گا، اقلیتوں کو امن دیا جائے گا لیکن گستاخوں کو امن نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری آسیب کو اپنی بات میں قبول فرمائے، ہمارے توفیق